کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، بس دیر سے آنا اسی حکمت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور اس کی حکمت بے شک تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جانتے ہو کہ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ درست راہ پر رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ صرف دکھ یا تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور اپنی حالت میں سکون تلاش کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد ہمیں مضبوط بنانا اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے،
اور یہی رجوع انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رنجیدہ یا پریشان نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ سنو، صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے کہ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا، تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ کو اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ ماضی ستائے تو صبر، کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر، مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے جو آپ کو چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو آپ کے دل میں تھی۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ رب کیوں چاہتا ہے کہ آپ صبر کریں؟ کیونکہ اس سے توکل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ آخر وقت پر آ کے رب ہمیں بچا لے گا۔ صبر نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی معجزے ہوتے ہیں، واقعی اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ معجزے خاص لوگوں کے لیے کرتا ہے، صبر کرنے والے لوگوں کے لیے۔
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو